ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں پڑھائی کے لیے جاتے ہیں؟ زیادہ تر پڑھائی کے لیے جو جاتے ہیں وہ واپس آتے نہیں ہیں، اگر آ بھی جائیں تو یہاں ٹکتے نہیں ہیں. تو ڈونٹ یو ریئلی تھنک کہ جب آپ یہاں آ گئی تھی واپس یو ای ٹی کے اندر، آپ کو یہاں رہ کے اپنی کنٹری کو، اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ینگ کڈ کے اوپر. تو جب آپ وہ لے کے آ جاتے ہیں واپس، تو رادر دین کہ آپ اس کو یہیں پہ رہ کے لوگوں میں ٹرانسفر کریں، تو آپ پھر واپس چلی گئیں. اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کا ٹاپک چوز کرتے ہیں تو شاید اس وقت تھوڑی سی ایک ہمارے یہاں کوئی اس طرح اسٹرکچر نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرے کہ اچھا ہمارے کنٹری میں نیکسٹ اس کیٹیگری کی ضرورت ہے، تو آپ ان فیلڈس میں جو ہے وہ پی ایچ ڈیز کرنے کے لیے جائیں اور پھر واپس آ کے ان چیزوں کو ڈیولپ کریں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساروں نے ایسے کیا، بہت سارے لوگوں نے ایسی پی ایچ ڈیز کیں جو کہ بہت ڈفرینٹ فیلڈس میں تھی، وہ واپس بھی آئے، انہوں نے یہاں لیبس بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے کچھ لوگ سکسیزفل بھی ہوئے. بہت ساری سکسیز اسٹوریز کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں. لیکن میرے کیس میں چونکہ میرا ٹاپک تھا مور آف میڈیکل جینیٹکس، کہ وہ بالکل ہاسپٹل بیس کام ہے، ڈیٹا بیسز، پاپولیشن لیول کے ڈیٹا بیسز، وہ یہاں پہ نہیں تھا. اور دوسرا جب میں واپس آئی تو یو ای ٹی میں رہ کے مجھے اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنا زیادہ مشکل لگا، اس سینس میں کہ آپ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہیں اور وہاں پہ آپ میڈیکل کے ٹاپکس پرسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی واز لیکچرر ان کیمسٹری ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ اپرچونیٹی تھی، میں ہاسپٹلس کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتی تھی اور میں نے ایک دو تھیسس کروائے بھی جس پہ میں نے کولیبریٹ بھی کیا. بٹ اسٹل اس کو اس لیول پہ پرسیو کرنا کہ آپ اس ریسرچ کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں، پبلش کر سکیں، کولیبریشنس بنا سکیں، ایٹ لیسٹ یو ای ٹی میں رہ کے میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا. اور انفیکٹ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، جو لوگ کر بھی رہے ہیں، جن کی اب سکسیس اسٹوریز کی آپ نے بات کی، ان کی بھی اگر تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ان کی خود کی ایفرٹ ہے رادر دین آپ کے انسٹیٹیوٹ آپ کے پیچھے ہے. یہ ٹرو ہے کیا؟ یہ کافی حد تک ٹرو ہے، یہ کافی حد تک ٹرو ہے، اور خاص طور پر ہماری جو گورنمنٹ لیول کی یونیورسٹیز ہیں. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں یونیورسٹیز اسٹل کافی اوپن ہے، جیسے نسٹ میں، کام سیٹ میں، فاسٹ میں، دے آر اوپن فار انٹرنیشنل کولیبریشنس. اور ایون ناروے سے بھی میں جانتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی یہاں کولیبریشنس ہیں، وہ ان کے ساتھ پروجیکٹس چلا بھی رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی ہو رہا ہے، سبجیکٹ ایکسچینج بھی ہو رہا ہے، آپ کورسز بھی پڑھا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں یا گورنمنٹ یونیورسٹی میں کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ یا تو جو ہیڈس ہیں وہ خود کو کسی چیز کا باؤنڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ اتنا اوپن اپ نہیں ہوتے کہ آپ کولیبریشنس میں، وہ بہت ڈرے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کولیبریشنس میں. کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ مطلب جو میرا خیال ہے کہ 2008 میں جب ہمیں صحیح ایکسپوئر ملا، ایچ ای سی نے بہت سارے لوگ باہر بھیجے، تو اس میں سے 10-20% جتنے بھی واپس آئے وہ ایک نیا کلچر لے کے آئے، ہر جگہ کا اپنا اپنا ایکسپوئر لے کے آئے. اب ان میں سے جو لوگ ذرا ہائر پوزیشنز پہ چلے گئے ہیں تو وہ اپنے اسی انفلوئنس کو، اس ایکسپوئر کو، ان ایکسپیرینسز کو یوز کر رہے ہیں، ان لیبس کے ساتھ کولیبریشنز جو ہے وہ بنا رہے ہیں. بٹ اسٹل آئی ول سے کہ جو لوگ پاکستان کے باہر رہتے ہیں اور وہ یہاں کولیبریشنز بنانا چاہتے ہیں، کمپیئر ٹو جو ہمارے وہاں انڈین کولیگس ہیں، ان کو جس طرح کا رسپانس ان کی یونیورسٹی سے بیک ہوم سے ملتا ہے، ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا.